بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام حبیب الرحمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور میں آج بات کرنے لگا ہوں دودھ کے حوالے سے۔ دودھ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی خاص اور بہترین نعمت ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ میں آیت کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوپایوں میں یعنی جانوروں میں بھی تمہارے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ ہم تمہیں ان کے جسموں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کے ترجمے کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث پاک میں بھی دودھ کے بارے میں کافی ذکر ہوا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشروبات استعمال کیے ان میں دودھ بھی شامل ہے۔ بات اگر دودھ کے فوائد کے حوالے سے کی جائے تو سب سے پہلی جو چیز دودھ میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیلشیم۔ کیلشیم جو ہے وہ انسانی دانتوں کے لیے اور ہڈیوں کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ نمبر 2 پر دودھ میں پروٹین ہوتا ہے۔ پروٹین انسانی پٹھوں کے لیے جو ہے وہ ان کی مرمت کے لیے اور ان کے نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر وائٹامن B12 ہوتا ہے دودھ میں، جو کہ انسانی دماغی صحت کے لیے اور اعصابی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، ان کے دماغ نے چونکہ گروتھ کرنی ہوتی ہے، تو یہ بھی چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی مناسب اور بہت مفید چیز ہے دودھ۔ اس کے علاوہ دودھ میں وائٹامن D ہوتا ہے جو کہ کیلشیم کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، اور کیلشیم انسانی ہڈیوں کے لیے اور دانتوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر دودھ میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو کہ بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، بات اگر دودھ کے نقصانات کے حوالے سے کی جائے تو کچھ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر الرجی ہو سکتی ہے دودھ سے، یعنی بعض لوگوں کو ہر بندے کو تو یہ شکایت نہیں ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کو الرجی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ دودھ بیچنے کا کام کرتے ہیں، یعنی دودھ سیل کرتے ہیں اور اسی سے آمدن اکٹھی کرتے ہیں، بعض اوقات وہ ایسا کرتے ہیں کہ دودھ میں کیمیکلز ملاتے ہیں اس کو زیادہ دیر تک، تاکہ دودھ خراب نہ ہو، اس وجہ سے، یا کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ آکسیٹوسن کا ایک انجیکشن لگا کر جن جانوروں کا دودھ کم ہوتا ہے اس کو زیادہ کرنے کے لیے ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے آکسیٹوسن، وہ اس سے بھی جو دودھ ملے گا اس میں کیمیکل ملا دودھ ہوگا تو وہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک دو چیزیں اور ہیں، لیکن اگر بات اوور آل کی جائے تو دودھ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے، لیکن بعض اوقات بیرونی چیزیں اس میں ملنے سے، یا ایک چیز اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ کیلریز تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں تو وزن اس سے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اوور آل اگر بات کی جائے دودھ کے حوالے سے تو دودھ ایک متوازن غذا ہے، بہت ہی اچھی غذا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن ہر چیز کی طرح اگر اس کا استعمال بھی غلط انداز میں یا غلط طریقے سے کیا جائے گا تو یقیناً اس کے نقصانات بھی ہوں گے۔ بکریوں کے دودھ میں فیٹس چونکہ بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کریں بکری کا دودھ استعمال کریں۔ بکری کا دودھ انشاءاللہ بہت صحت بخش رہے گا، اور سنت سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکری کے دودھ کو نوش فرمایا۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔